بالکل بالکل صحیح. اختیار ولی خان صاحب، ابھی محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ بیرسٹر گوہر سے بھی بات چیت ہوتی رہی اور کوشش کرتے رہے، لیکن کچھ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یقیناً آواز تو آتی تھی کہ ہاں جی بات کرنی چاہیے، لیکن پھر اس کے بعد ہوتا تھا کہ وہ یہ ہے، وہ ہے، وہ فلاں ہے ڈمکاں ہیں، پھر ایک سے ایک کیس، ایک سے ایک پکڑ دھکڑ، جس کی وجہ سے ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم میں کوشش کی کہ چلے بیٹھیں، اور اس کے بعد وہ اس کا فائدہ بھی ہوا. تو آپ ایسے لوگوں کو کیوں نہیں انگیج کرتے کہ جو کم از کم برج بن جائیں اور بیٹھ جائیں، بیٹھ کر بات کر لیں؟ تھینک یو ویری مچ ضمیر صاحب. دیکھیں، ٹیبل پر بیٹھ کر وہ باتیں کی جاتی ہیں جس کا کوئی سر پیر ہو. ٹیبل پر بیٹھ کر وہ باتیں کی جاتی ہیں جو ورکیبل ہو. ان کے مطالبات کیا ہیں ذرا اس پہ نظر ڈالیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ریورس کر دیں. آپ نے خود ابھی ذکر کیا اس 26ویں آئینی ترمیم کے تو کرتے درتے یہ پی ٹی آئی والے بنے تھے. علینا شگری کہہ رہی ہے نا کہ بڑی پارٹی ہے، بڑی پارٹی ہوتی تو آج حکومت ان کی ہوتی. اگر یہ لوگ اس وقت اس کے ڈرافٹ سے متفق ہو رہے تھے، بڑی اپوزیشن ہے، انہوں نے کہا کہ مطلب لارجسٹ اپوزیشن، ٹھیک ہے، وہ بھی یہ بھی میرے خیال میں اوور سائز ہو گئے ہیں. اچھا، اب اگر ٹیبل پہ بیٹھ کر بات کرنے کی ہوتی نا تو پھر وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ یہ بولیں کہ ہمیں جو ہے تو ہم جلوس لے کر آ رہے ہیں، لشکر لے کر آ رہے ہیں اور ہمارا لیڈر ہمیں اسی طرح دے دو. یہ این آر او بھی مانگ رہے ہیں اور زبردستی بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے حوالے ہی کر دیں. قانون کو بھی بھول جائیں، عدالت کو بھی بھول جائیں، ثبوت کو بھی بھول جائیں، سب کچھ بھول جائیں، بس ایسے ہی دے دیں. یہ وہ زبردستی والا این آر او ہے. یہ ٹیبل پر بیٹھ کے اس پہ بات نہیں ہو سکتی. یہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن 2024 ہے اس کو ریورس کریں. ان سے کوئی پوچھے کہ جی آپ 2018 کے الیکشن کو ریورس کر سکتے ہو؟ نو، نہیں ہو سکتے نا. اگر وہ نہیں ہو سکے تو یہ بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے، ورکیبل نہیں ہے. یہ ڈیمانڈ ان کے ناجائز ہیں. سیاسی قیدیوں پہ میں ان کے ساتھ ہوں کہ اگر کوئی سیاسی قیدی ہے اور وہ 3 MP 16 MP میں اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن حالات کیسے ہیں؟ علینا میم کو اس بات پہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب خیبر پختونخوا اس وقت جل رہا ہے، اس میں 125 لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. 125 لوگ، 125 اینڈ ابو، اور تقریباً 100 سے زائد گھر نظر آتش کیے جا چکے ہیں. 300 سے زائد دکانیں جلا کے راکھ ہو گئی ہیں. ایسے حالات میں وہاں کا چیف منسٹر کہتا ہے کہ یہ لوگ بھی جائیں بھاڑ میں، خیبر پختونخوا بھی جائے بھاڑ میں، آپ جی ہمارے قیدی کو نکالو. اور ان کی جو خاتون ہے وہ نعرہ لگاتی ہیں کہ الجہاد الجہاد. کس کے خلاف؟ یہ یہودیوں کی حکومت ہے، ادھر کافروں کی حکومت ہے. آپ کس چیز کا الجہاد کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ بتائیے ذرا تو ڈیفائن کریں. آپ سعودیہ پہ بھی اٹیک کر رہے ہو، اور پاکستان پہ تو ہمیشہ انہوں نے اٹیک اس وقت کیا ہے جب چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا. 126 دن کا دھرنا انہوں نے دیا اور ان کا دورہ ملتوی کرنا پڑا. جب SCO سمٹ ہو رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ سربراہان مملکت آپ کی ملک کے مہمان تھے اور انہوں نے اپنی یہ شرارتوں سے باز نہیں آئے. آج جب بیلاروس کا صدر آ رہا ہے اور ان کا وفد آج پہنچ چکا ہے، آپ نے ان کی دورے کی اہمیت اپنی انٹرو میں دے دی ہے. ایسے موقع پر انہوں نے کہا ہے فائنل کال. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی فائنل کال کی بھی اس کے کم از کم 1 درجن سیمی فائنل مزید ہونے ہیں. کوئی فائنل کال نہیں ہے اور قیدی کا اس طرح چھوٹنا ممکن ہی نہیں ہے. ان کو کل بھی سرپرائز ملے گا. کل انشاءاللہ جو ان کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں نا یہ PTI والوں کو، کل انشاءاللہ ٹیبل پہ بٹھا لیں گے. کل پاکستان اسٹاک ایکسچینج ٹیبل پہ بٹھا لینا ان کو. سر ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے تیار ہیں. مجھے بتائیے، آپ دیکھیں بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کی ڈیمانڈز رکھ دی ہیں اس لیے تو اب بیٹھا ہی نہیں جا سکتا. بات یہ ہے کہ ڈیمانڈز کے ساتھ ہی اگلا ٹیبل پہ آتا ہے، پھر لے دے کے بات چیت کے ذریعے کچھ دیتے ہیں کچھ لیتے ہیں اور اس کے بعد بہتر. لیٹ سپوز میں آپ کی شو کی توسط سے، میں ایم جسٹ کمنگ فرام PM ہاؤس، میں آپ کی شو میں آج یہ ماشاءاللہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ چلیے آئیے بیٹھتے ہیں. آپ ان میں سے کسی میں اتنا آپ کو ترنت KP میں کافی انفلوئنشل ہیں. آپ KP کی لیڈرشپ جو ہے گور صاحب بھی وہاں سے ہیں، علی امین گنڈا پور بھی ہیں وہاں سے، میری بات سنیں، اسد کیسر صاحب میری بات سنیں، انگیج کریں. سن لیں ضمیر صاحب، منشیوں سے بھی ان کی زیادہ حیثیت نہیں ہے.
کہ یہ اب دیکھیں مجھے پتا ہے یہ دیکھیں نا پھر اس طرح تو جب آپ یہ اگر آپ یہ پریزیوم کر کے جائیں گے تو پھر بات تو آگے چلے گی نہیں نا. آپ اگلے کو وزن دیں, اسے کہیں کہ یار تم بات کر سکتے ہو, اس کو حوصلہ دیں, وہ آگے جا کے بات کریں. میں بتاتا ہوں, آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ علی امین گھنٹا پور ہیز بین تھریٹن کہ if 24th کی جو کال ہے یہ ہوئی ناکام تو you will be no more the chief minister of خیبر پختونخوا. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا حسن ایوب صاحب کی طرف ایک جملہ اور سن لیں پھر جائیے حسن صاحب کے پاس. بیرسٹر گوہر کے ساتھ ابھی جو آپ نے نقوی صاحب کا کلپ چلایا ہے, ان کے ساتھ رابطہ کریں تو ان کی پہلے لفظ کیا آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کوئی اس پارٹی میں سنتا ہی کتنے ہیں. اگر ان کو روکیں گے نہیں تو یہ بات آپ یاد رکھیں, ابھی تک اس بات پہ آپ لوگ تینوں ساتھی کامنٹ کر لیں کہ اگر انہوں نے آج تک ان کا کوئی بھی دھرنا, کوئی بھی پروٹیسٹ اگر وہ پیسفل رہا ہو یا آج ہی کوئی ضمانت دے تو ہم شاید ان کے ساتھ اور نرمی بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اسی طرح ہے, وہ وائلنٹ رہے ہیں یہ, اور ہمیشہ یہ لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں, تو پھر ہمیں اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا بھی یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اگر آج ان کو روکیں گے نہیں ضمیر صاحب, میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اچھا روکیں گے تو تب نا, اگر وہ ایڈوانس کریں گے, اگر وہ وہاں بیٹھ جائیں, وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں جی ٹھیک ہے سکون سے ہم بیٹھے ہیں, سن لیں, تو پھر میں بتاتا ہوں اگر ان کو روکیں گے نہیں, اگر وہ بیٹھ جاتے ہیں آگے نہیں بڑھتے, جہاں بھی بیٹھیں گے بیٹھ جائیں, ادھر ہی بیٹھ جائیں, وہیں سے آرام سے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے. لیکن اگر ان کو فری ہینڈ دے دیا تو یاد رکھیں اس کے رزلٹ کیا ہوں گے. آپ کی روٹی 500 روپے سے اوپر چلی جائے گی, آپ کا پیٹرول کا لیٹر پھر 1000 روپے کا ہوگا, اور یہ آپ کو بولیں گے کہ ہمارے لیڈر کی سمائل دیکھو. ٹرمپ آگے وہ کہہ رہا ہے $40 بیرل پہ لے کے آئے گا, اور ہمارے لیڈر کا سٹائل دیکھو. ان کے پاس تو کوئی ویژن ہے نہیں. اچھا ادھر آ کر 126 دن یہ کیا کرتے رہے, کہتے ہیں ہماری حکومت آئے گی 100 دن میں انقلاب لائیں گے. یہ ایک پوائنٹ ہے, 4 سال گو ٹو علینا, میں یہ پوائنٹ رکھوں گا اس کے سامنے. آپ نے مجھے تو بولنے ہی نہیں دیا. نہیں میں اچھا 100 دنوں میں انقلاب, یہ ان کا وعدہ تھا. کہہ رہے تھے کہ ہم ایک نیا پاکستان بنا کے دیں گے. 4.5 سال یہ حکومت کر کے گئے, ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کتنا ڈیلیور کر سکے ہو. اگر یہ پرفارمنس بیسڈ الیکشن ہو تو they will be standing nowhere. Even they will be standing in the middle of nowhere. When you go into the past, it's a long debate. علینا میں آتا ہوں ایک سیکنڈ. It's a long debate. لیکن مئی 2022 میں جو کیا کہتے ہیں اکنامک سروے جو آپ کی گورنمنٹ نے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے لایا تھا, اس کے مطابق 2021 اور 21-22 کی گروتھ جو ہے وہ آپ کے لائے ہوئے اکنامک سروے میں ریکارڈڈ ہے. معذرت سے ٹھیک ہے نا. اب آگے چلتے, آج کی بات جواب دیتا ہوں آپ کو اس کا, کہ وہ سروے جب ہوا تھا وہ ان کی گورنمنٹ تھی, اور اس سے پہلے اس کا رزلٹ, وہ سروے جاری ہماری حکومت میں کیا گیا تھا, اور اس سے پہلے اکنامک سروے کا کوئی ایسا سچ یہ سروے نہیں ہوتا کہ وہ ڈور ٹو ڈور جا کے لوگ اپنے طور پر خود کر رہے ہوتے ہیں. These are the figures, numbers present on the files of the ministries, ہر ایف بی ایس, فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس, فائنانس, کامرس. ضمیر صاحب ڈونٹ فرگیٹ کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا, جب اس کو توڑ کر یہ واپس چلے, اس نے ساری چیزوں کو آگ لگا دی. میں ایک مختصر سا سوال لے لیں. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا یا آپ کے اندر اس کے بعد کوئی مطلب خوف آئے گا کہ کہیں نہ کہیں پہ, جس طرح علینا کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی کہیں نہ کہیں پہ بات ہو رہی ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ سے ہو رہی ہو, مولانا صاحب کو انگیج کیا ہو, پیپلز پارٹی کر رہی ہو, اس میں کوئی برائی ہوگی؟ اگر علینا کہہ رہی ہیں کہ آئی تھنک شی تھنکس دیٹ سم تھنگ از لائک یو نو بیہائنڈ دی کرٹنز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. علینا سوچ رہی ہے یا آپ سوچ رہے ہیں, جو بھی سوچے. میں تو اس بات میں, اچھا ایک سیکنڈ علینا آپ بات کر لیں تو پھر یہ بات مکمل کرتے ہیں. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں کہہ رہی ہوں کہ اگر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اگر انگیج بھی کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر خان صاحب کے ساتھ, تو اس پر بھی تشویش کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی بھی لیول پہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے, انگیج کرنا چاہیے. انگیجمنٹ I will only take him as a federal minister. So matlab I will only take him as a federal minister for interior. Now let me respond. He does not represent PMLN. He does not represent PMLN. اچھا وہ آپ کا وزیر داخلہ ہے پھر علینا شگرا؟ نہیں پاکستان کا ہے, ہمارا ہے نا. نہیں ہمارا ہے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, پھر وہ کسی اور جماعت کا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, وہ ہماری جماعت کا الیکٹڈ سینیٹر ہے اور آپ ہماری کیبنٹ کا ممبر ہے. ہمارا پی ایم اس کا
چیف ایگزیکٹو ہے اور آپ کہتی ہیں کہ وہ کسی اور کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. چلیں وٹ ڈو یو مین؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات آپ کر رہی ہیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے. اینی ویز میرا سوال جو تھا آپ کو لگ کیا رہا ہے؟ چلیں میرا سوال جو تھا اس میں بتا دیں کہ اگر ہے تو دس از اے پوزیٹو. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں تو اس بات میں آ رہا ہوں حسن, آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. آئی نو آپ میرے کانسیپٹ اس بارے میں بہت کلیئر ہیں کہ پولیٹیشنز کے پاس, پولیٹیکل لیڈرز کے پاس, پولیٹیکل پارٹیز کے پاس, they only have a one tool that is dialogue. Exactly. Solution lies with the political parties and that the solution lies in the parliament. جب پارلیمنٹ بات کریں گے نا تو تب ہی کہیں بات آگے بڑھے گی.